کلائمیکٹک ایکشن بار ہم پڑھ رہے ہیں. کلائمیکٹک ایکشن بار کے آپ نے جتنے بھی سینیریوز بنتے ہیں سائن آف اسٹرینتھ میں وہ آپ نے پڑھ لیے ہیں. آج کی کلاس میں نا ایک تو اس کو میں ریپیٹ کروں گا تینوں کو, ٹھیک ہے, تاکہ آپ کو ایک کلاس دیکھنی پڑے. الگ تو آپ نے نا کوئی سینیریوز الگ الگ سے پڑھنے ہوں گے تو ظاہر ہے وہ پوری کلاس دیکھنی پڑے گی. لیکن اس کلاس کا فائدہ یہ ہوگا, اس میں تینوں سینیریوز وہ ہم الگ الگ 15-15 منٹ میں ریوائز کر لیں گے. اور اس کے بعد جو آپ کے کوشچنس ہوں گے نا, کوئی بھی کوشچن آپ کا ہوگا اس حوالے سے, تو اس کو بھی آج اس میں شامل کر لیں گے ریکارڈنگ میں. اچھا جی, سب سے پہلی چیز وہ یہ ہے کہ آپ ابھی پڑھ رہے ہیں سائن آف اسٹرینتھ. سائن آف اسٹرینتھ آپ کو ہمیشہ یہ بات بے شک لکھ کے اپنے سامنے لگا لیں, ریٹریسمنٹ آف بلش ٹرینڈ. اس کے علاوہ کہیں نہیں دیکھنا اس کو, بنتے رہتے ہیں بے شک. اب دیکھیں بلش ٹرینڈ, اب آپ یہ سوچیں گے کس کس ٹائم فریم کا بلش ٹرینڈ. جس ٹائم فریم میں آپ ٹریڈ کرنے لگے ہیں نا, فار ایگزامپل آپ انٹرسٹڈ ہیں 5 منٹ کے ٹائم فریم میں, تو 5 منٹ کے ٹائم فریم میں پرائس اوپر جا رہی ہے, ٹھیک ہے. لیکن جب اس کی ریٹریسمنٹ ہوتی ہے نا, یہ 5 منٹ کی ریٹریسمنٹ آتی ہے نیچے, یہ والی 5 منٹ میں جو ٹرینڈ ہے وہ اپ سائڈ ہے, اپنے ہائی بریک کر رہا ہے. لیکن جب پرائس ریٹریس کرتی ہے اس ٹائم پہ نیچے آ رہی ہوتی ہے پرائس, تو 5 منٹ کے ٹائم فریم کی ریٹریسمنٹ میں یہاں پہ آپ کو چاہیے, ٹھیک ہے. یہاں پہ آپ کو سائن آف اسٹرینتھ چاہیے 5 منٹ کا. تو ہمیشہ یہ بات یاد رکھنی ہے کہ سائن آف اسٹرینتھ آپ کا ہمیشہ آپ کی اپ ٹرینڈ کی ریٹریسمنٹ پہ آپ نے اس پہ کام کرنا ہے. درمیان میں کہیں پہ بن جائے وہ اتنا افیکٹو نہیں ہوگا جتنے یہ افیکٹو ہوں گے. یہاں پہ آپ کو دن میں 2-4 ٹریڈز مل جائیں, 2 مل جائیں, ایک بھی مل جائے تو وہ بہت اچھی ٹریڈ ہوگی آپ کی حساب سے. پہلی چیز تو یہ ہوگی. اس کے بعد آپ نے پڑھی ہے سائن آف اسٹرینتھ میں پہلی چیز جو آپ نے پڑھی ہے وہ آپ نے پڑھی ہے کلائمیکٹک ایکشن بار. اچھا, اس میں آپ دیکھیں اس کی کچھ کنڈیشنز ہیں جو آپ کو بالکل زبانی یاد ہوں. آپ دیکھیں تو سوچنے نہ لگ جائیں کہ 4 چیزیں کیا تھی, ٹھیک ہے. پہلی چیز موسٹ امپورٹنٹ, سیلنگ بیک گراؤنڈ ہوتا ہے اس کا, ٹھیک ہے. یہ چیزیں آپ پڑھ چکے ہیں پہلے, بس میں اس میں اس ایک کلاس میں اس کو شامل کرنا چاہ رہا ہوں. دوسری چیز کیا ہے, سیل کینڈل. سیلنگ بیک گراؤنڈ ہو اور سیل کی ہی کینڈل ہو, چاہے وہ درمیان میں بن جائے چاہے وہ بالکل لو پہ آ کے بنے, اس کا مسئلہ نہیں ہے. تیسری چیز کیا تھی, بگ اسپریڈ کینڈل. یہ وہ واحد کنڈیشن ہے جو پوری نہ بھی ہو تو کوئی بات نہیں, کیونکہ اس کو پھر ہم کلائمیکٹک ایکشن بار چلے نہیں کہیں گے. یہ کنڈیشن نہیں پوری ہوئی, ہم کلائمیکٹک ایکشن بار اس کو نہیں کہیں گے, لیکن وہ کوئی اور بار بن جائے گی. باقی کنڈیشنز جو ہے نا, سیلنگ بیک گراؤنڈ اور سیل کی کینڈل, اور چوتھی جو شرط تھی الٹرا ہائی والیوم, کلائمیکٹک ایکشن بار نہ بھی کہیں پھر بھی اس کا رولز وہی رہیں گے, ٹھیک ہے. الٹرا ہائی والیوم, یہ 4 چیزیں جب مل جاتی ہیں کسی بھی اپ ٹرینڈ میں, کسی بھی اپ ٹرینڈ میں جب یہ 4 چیزیں مل جاتی ہیں, کون سی, سیلنگ بیک گراؤنڈ, یہ سیلنگ بیک گراؤنڈ یعنی پرائس سیل ہو رہی ہے اس سے پہلے, سیل کینڈل, یہاں پہ جو کینڈل بنے وہ سیل کی کینڈل ہو, بگ اسپریڈ کینڈل تھوڑی سی بڑی ہوتی ہے عام طور پہ وہ باقی کینڈل سے, اور الٹرا ہائی والیوم, اس کا جو والیوم ہوگا اس کے نیچے جو والیوم آ رہا ہوگا وہ الٹرا ہائی والیوم ہوگا. یہ 4 چیزیں بنیں گی تو کلائمیکٹک ایکشن بار بنے گی, ٹھیک ہے. اور یہ کلائمیکٹک ایکشن بار آپ نے کہاں پہ ڈھونڈنی ہے, ریٹریسمنٹ پہ, ریٹریسمنٹ آف بولش ٹرینڈ پہ ڈھونڈنی ہے. یہاں تک کلیئر ہوگی سب چیزیں. اچھا, اب اس میں کون سے سینیریوز بنتے ہیں. پہلا سینیریو اس میں بنتا ہے کہ جب بھی آپ کے پاس کلائمیکٹک ایکشن بار, اب میں پوری چیز نہیں بناؤں گا, ٹھیک ہے. اس نے تو میں آپ کو بتایا تھا نا کہ پہلے پرائس جو ہے وہ, چلیں اچھا بنا لیتے ہیں. پرائس ہوتی ہے اپنے بل رن میں ہوتی ہے, اوپر جا رہی ہوتی ہے. اس جگہ پہ آپ کو ریٹریسمنٹ ملنا شروع ہوتی ہے, کسی سپورٹ کے ریزسٹنس کے لیول سے پرائس نیچے آنا شروع ہوتی ہے, اور اس طرح درمیان میں کسی جگہ پہ یا جو بھی آپ کا لیول بنتا ہے وہاں پہ ایک ایسی کینڈل بنا دیتی ہے, عام طور پہ اس کے نیچے وک بھی لگ جاتی ہے, جس کا والیوم پچھلے والیوم سے کافی بڑا ہوتا ہے, الگ سے نظر آتا ہے ہمیں وہ والیوم, ٹھیک ہے. اس طریقے سے یہ ہوگی ہماری کلائمیکٹک ایکشن بار. اب اس میں ایک چیز کا خیال رکھنا ہے کہ یہ اس بڑے والیوم کو دیکھ کے آپ نے فوراً سے نہیں کنسیڈر کرنا کہ یہ کلائمیکٹک ایکشن بار بن گئی ہے. ممکن ہے نیکسٹ کینڈل یہ بنا دے, ٹھیک ہے, اور اس سے بھی بڑا والیوم آ جائے, تو اب پھر کلائمیکٹک ایکشن بار یہ ہوگی, ٹھیک ہے, یہ اب کینسل ہو جائے گی. لیکن اگر یہ نہیں بنی, سپوز یہی ہماری لاسٹ کینڈل ہے, تو کنفرم کیسے ہوگی کہ یہ فائنل ہو گئی ہے, کہ بائے کی کینڈل کیسے بنتی ہے اس کے بعد, ٹھیک ہے. بیسیکلی ہمیں بائے کی کینڈل چاہیے ہوتی ہے اس بڑے والیوم کے بعد.
آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے فرض کریں یہ بن گئی، آپ اس کے ٹریگر لائنس لگا لیں. ٹریگر لائنس آپ کی لگی اس طریقے سے، ایک لگی آپ کے اوپر، اگر اس کے اوپر وک آ رہی ہے تو آپ وک کے اوپر لگائیں گے، اگر وک نہیں بنی ہوئی تو پھر وک پھر باڈی پہ لگے گی. دوسری آپ لگا لیں اس جگہ پہ. یہ دو ٹریگر لائنس لگ گئی. اگر نیکسٹ کینڈل بائی میں کلوز ہو جاتی ہے، بائی میں کلوز ہونے کا مطلب ہے اس کی باڈی کے اندر ظاہر ہے کلوز ہوگی نا. نیکسٹ کینڈل کلوز ہو جاتی ہے اس طریقے سے بائی میں، اور یہ اس کا لو سویپ کر کے جاتی ہے اوپر، اس کے نیچے وک لگ جاتی ہے. تو اس صورت میں آپ نے بائی کرنا ہوتا ہے اسی جگہ سے. ٹھیک ہے، اسی جگہ سے آپ کی بائنگ ایکٹیو ہو جائے گی. اس طریقے سے آپ کا سٹاپ لاس ہوگا اس کی وک کے نیچے، آپ کا ٹیک پروفٹ ہوگا اس ہائی تک. ٹھیک ہو گیا. اچھا یہ والی جو بائنگ ہے نا، یہ کیونکہ اس نے لو سویپ کر لیا ہے تو یہ کافی حد تک سیف ہوتی ہے. ورنہ جو کنفرمیشن ہوتی ہے بائنگ کی، وہ ہمیشہ اس وقت ملتی ہے آپ کو اسٹرانگ کنفرمیشن، جسے ہم کہتے ہیں نا کہ یہ ایک ہائی پروبیبلٹی ٹریڈ ہے. ہائی پروبیبلٹی ٹریڈ ہمیشہ تب ہوتی ہے جب پرائس اس کا ہائی بریک کر جائے، اس ٹریگر لائن کا، اس ٹریگر لائن کو بریک کر جائے. اب ہم کہتے ہیں کہ اب یہ ہائی پروبیبلٹی ٹریڈ بن گئی ہے. لیکن اس کا انٹری پوائنٹ کہاں پہ ہوگا؟ دوبارہ یہاں سے بھی ٹھیک ہے، اس جگہ سے بھی، لیکن بہتر ہوتا ہے کہ آپ اس کا ویٹ کر لیں. پرائس اس جگہ کو ٹیسٹ کرنے آتی ہے، اپر ٹریگر لائن کو. ٹھیک ہے، یہاں سے آپ اس میں انٹر ہو جائیں اور یہ آپ کا ٹارگیٹ ہوگا. یہاں پہ تھوڑا سا رسک ہے لیکن پھر بھی کافی کم ہے کیونکہ اس نے لو سویپ کر لیا ہے. اس میں ایک کنڈیشن جو ہے وہ یہ ہے کہ جو نیکسٹ بائی کی کینڈل بنے گی اس کا والیوم چھوٹا نہیں ہونا چاہیے، اس کا والیوم بھی بڑا والیوم ہونا چاہیے. یعنی جو پریویس کلائمیکٹک ایکشن بار کا والیوم تھا اس جتنا ہو جائے، یا اس کا 80% ہو جائے، اس کے برابر کا ہو جائے، اس سے تھوڑا سا بڑا بھی ہو جائے، کوئی بات نہیں. تو یہ سنیریو بننا چاہیے. یہ سنیریو بن جائے تو آپ کی بائنگ میں، اگر یہ لو سویپ کر لے تو میری بائنگ اسی جگہ سے ہوتی ہے، فوراً اسی جگہ سے. پھر میں ویٹ نہیں کرتا زیادہ. اس نے اگر ہائی بریک کر دیا ہے، ٹیسٹ پہ آئی ہے دوبارہ ادھر یا ادھر، ٹیسٹ کے لیے دونوں جگہ، اس کی یہ جگہ بھی ٹیسٹ لے سکتی ہے، اس جگہ پہ بھی ٹیسٹ ہو سکتا ہے. لیکن اب اس کا یہ لو بریک نہیں کرے گی، ٹریڈ آپ کی کنفرم ہو گئی ہے کیونکہ اس نے لو سویپ کر لیا، پہلے سے لکوڈیٹی اٹھا لی ہے. اب پرائس میں آپ نے کیا کرنا ہے کہ ٹیسٹ کا ویٹ کرنا ہے. ٹیسٹ آپ کو کہاں پہ مل سکتے ہیں؟ ایک ٹیسٹ مل سکتا ہے پرائس تھوڑا سا اوپر جا کے یہاں پہ واپس آتی ہے اس جگہ پہ، یہاں سے آپ بائی کر لیں یا پھر اس جگہ سے بائی کر لیں. دونوں جگہ پہ آپ نے کیا دیکھنا ہے؟ 1 منٹ کی کنفرمیشن دیکھنی ہوتی ہے. یعنی اس کے ٹیسٹ پہ آئی ہے نا، تو یہاں پہ دیکھیں 1 منٹ میں آپ کو کوئی ایویڈنس مل رہا ہے ایک اور کلائمیکٹک ایکشن بار بن جائے 1 منٹ میں اس جگہ پہ. یعنی اسی جگہ پہ 1 منٹ میں جب پرائس نیچے آتی ہے تو سیم یہ چیز بن جاتی ہے. جیسے یہ بنا تھا نا، بڑا والیوم آ جاتا ہے، پرائس ٹیسٹ پہ آئے گی دوبارہ بڑا والیوم آ جائے گا نیچے. نیکسٹ کینڈل بائی کی بنے گی، اس کا لو والیوم ہوگا، مطلب برابر کا والیوم ہوگا عام طور پہ. تو یہاں سے آپ نے اس کو بائی کر لینا ہے. ٹھیک ہے، یا یہاں پہ آپ کا مارننگ سٹار بن جاتا ہے، ڈاؤن کینڈل، ڈوجی اور اپ کینڈل. تو پھر بھی آپ یہاں سے کر لیں، یہ بھی 1 منٹ کا ایویڈنس ہے، 2-3 منٹ میں بن جائے گا. یہاں پہ نہیں مل رہا تو ویٹ کر لیں نیچے والے ٹیسٹ کا. ضروری نہیں ہے ہر دفعہ ٹیسٹ ہو، ٹھیک ہے، لیکن اگر یہاں پہ ٹیسٹ پہ آ جاتی ہے پرائس، آپ نے تو بائی یہیں سے کر لینا ہے، فوراً اس جگہ سے بائی کرنا ہے. لیکن ٹریگر لائن تو یہ ہے نا آپ کی، ٹریگر لائن تو یہ الٹرا ہائی والیوم کی ہے اس کی. اس کے ٹیسٹ پہ پرائس آتی ہے تو یہاں سے بائنگ ہے، اور پھر اس کے بعد کہاں سے بائنگ ہے؟ نیچے پرائس آ جائے تو نیچے والے ٹریگر لائن پہ، یہاں پہ کم آتی ہے. پھر اگر یہ لو سویپ کر گئی ہے پھر یہاں پہ بہت کم آتی ہے پرائس، یہیں سے فوراً اٹھ جاتی ہے اسی جگہ سے. ٹھیک ہے. اچھا اب اس میں دیکھیں آپ کو اگر ٹیسٹ نہیں ملتا تو کیا کرنا ہے. پریس کریں. چلیں وہ اگلے سینیریو میں دیکھتے ہیں. اس کا سینیریو یہی ہے، اس میں آپ کو ٹیسٹ سم ٹائمس عام طور پہ نہیں ملتا کیونکہ لو سویپ ہو چکا ہوتا ہے نا، لکوڈیٹی اس نے اٹھا لی ہے نیچے سے. تو اب بس پرائس جیسے ہی اوپر کلوزنگ دیتی ہے ساتھ ہی اوپر نکل جاتی ہے. یہ سب سے اچھا سینیریو ہے. دوسرا سینیریو یہ ہے کہ جس میں لو سویپ نہیں ہوتا. دوسرا سینیریو وہ سینیریو ہے جس میں لو سویپ نہیں ہوگا. بائی کی کینڈل تو بنے گی، بائی کی کینڈل اس طریقے سے آپ کی بن جائے گی لیکن لو سویپ نہیں کرے گی. ٹھیک ہے، اس کو میں ڈیلیٹ کر دیتا ہوں سر. اب آپ نے کیا کرنا ہے؟ اب آپ کی بائنگ ہے اس میں، ٹھیک ہے، والیوم نیچے بڑا ہی ہونا چاہیے. بڑے سے مراد یہ ہے کہ اس والیوم کا 70-80%، 75% کم از کم ہونا چاہیے. اس طرح بڑا والیوم ہے نا، یہ بھی دیکھیں. اچھا اب اس میں بائنگ کہاں سے ہوگی؟ اس میں بائنگ کا طریقہ یہ ہے، اگر آپ یہاں سے کر لیتے ہیں فوراً اس جگہ سے، تو پرائس کا زیادہ چانس یہ ہے کہ پرائس آپ کی اس جگہ تک آئے گی. یہ چاہے 10 پپ ہے، چاہے 20 پپ ہے، چاہے 30 پپ ہے، یہاں تک تو یہ آئے گی، اس کو ٹچ کرے گی. اس کو ٹچ کرنے کے بعد پرائس یا تو اوپر نکل گئی
ایک تو یہ سینیریو بن سکتا ہے. اوپر نکل گئی ہے تو پھر اب یہاں سے بائی نہیں کرنا اس صورت میں. ٹھیک ہے. اس کی وجہ کیا ہے کہ جب یہ لو سویپ نہیں کرتی نا تو پرائس نیچے ٹیسٹ پہ لازمی آتی ہے دوبارہ. یہاں پہ آئے گی اس ٹیسٹ پہ. یہاں پہ ویٹ کرنا ہے 1 منٹ میں کہ پرائس یہاں پہ آپ کو کوئی مارننگ سٹار دے دیا تو یہاں سے بائی کر لیں اس ٹیسٹ پہ فوراً. ٹیسٹ پاس ہے. یہاں پہ نہیں دیتی ٹیسٹ ڈائریکٹ نیچے آ جاتی ہے تو پھر اس کا ویٹ کر لیں. یہاں پہ دے گی. بلکہ جب یہاں پہ پہنچے گی نا تو یہاں پہ پھر آپ نے ویٹ کرنا ہے کہ یہ اپنا لو سویپ کر لے. دیکھیے اصل چیز یہ ہوتی ہے کہ پرائس میں بائنگ تو ہوگی. یہ تو ہوگی بائنگ. یہ جو بڑا والیوم آیا ہے نا سیل کی کینڈل میں یہ بائنگ ہوتی ہے آپ کو بتایا ہوا میں نے. بائنگ ہوگی ہے. اب مسئلہ رہ جاتا ہے کہ بائی پہلے کنفرم ہو. کنفرم کب ہوتی ہے؟ جب اوپر والا والیوم بریک ہو جاتا ہے. یہ اس کا ہائی بریک ہو گیا والیوم کا تو بائنگ کنفرم ہوگی. دو چیزیں ہوگی. تیسری چیز کیا ہوتی ہے؟ دیکھیں یہ انڈیکیشن ہے کہ بائنگ ہوئی ہے. بڑا والیوم آیا سیل کی کینڈل میں بائنگ ہوئی ہے. یہ صرف ایک کلو ملا ہے آپ کو. یہ کنفرم کب ہوگا کہ واقعی بائنگ ہوئی ہے؟ جب اس کا ٹریگر لائن بریک ہو جائے گی اپ سائڈ پرائس اوپر نکل جائے گی. کنفرمیشن ہو گئی. اب رہتی ہے تیسری چیز وہ ہے کہ ہم نے اب بائی کہاں سے کرنا ہے. یہیں سے کر لیں. اگر تو لو سویپ کر کے گئی ہے پرائس تو پھر یہاں سے بھی ٹھیک ہے. یہ دیکھیں دونوں سینیریوز میں فرق ہے. پہلے میں نے کہا ہے کہ یہاں سے بھی بائی کر سکتے ہیں لیکن وہ اس صورت میں ہے جب پرائس نے لو سویپ کیا ہوا ہو نیچے وک لگائی ہو اس طرح. ٹھیک ہے. لیکن اس سینیریو میں لو سویپ نہیں کیا پرائس اوپر نکل گئی ہے. اب یہاں پہ کیا ہوگا کہ اب پرائس واپس آئے گی دوبارہ ٹیسٹ کے لیے. وہ ٹیسٹ کہاں پہ ہو سکتے ہیں؟ دو لائنز ہیں ہمارے پاس اپر ٹریگر لائن اور لوور ٹریگر لائن. یہاں پہ مل جائے اور مارننگ سٹار مل جائے کوئی آپ کو اس طرح کا تو ٹھیک ہے. نہیں ملتا تو نیچے کا ویٹ کر لیں. اب یہاں پہ ملے گا آپ کو مارننگ سٹار اور وہ مارننگ سٹار میں جو ڈوجی بنے گا نا وہ نیچے وک لگا دے گا. وک لگا کے کلوزنگ اوپر کر دے گا آپ کے پاس. ٹھیک ہے. یہ والا ٹیسٹ ابھی ہم نے پڑھنے ہیں. یہ ٹیسٹ ابھی ہم نے پڑھنے ہیں. ابھی آپ نے صرف اتنا بات یاد رکھنی ہے کہ اگر لو سویپ نہیں ہوا تو پھر یہاں سے بائی نہ کریں. کوشش کریں یہاں سے نہ بائنگ ہو. اس ٹیسٹ پہ کریں یا اس ٹیسٹ پہ کریں. اب اس میں ایک سینیریو یہ بنتا ہے کہ اگر پرائس نے ہائی تو بریک کر دیا. یہ دیکھیں پرائس نے اپنا ہائی تو بریک کر لیا. یہ ٹریگر لائن تھی نا. ٹریگر لائن بریک کر دی. اچھا پرائس آتی ہے واپس. یہاں پہ ٹیسٹ نہیں دیتی آپ کو. اس جگہ پہ کوئی ٹیسٹ نہیں ملتا. ڈائریکٹ پرائس اندر آ گئی اس ٹریگر لائن کی. اب آپ کیا ویٹ کر رہے ہیں کہ یہاں پہ آئے. پرائس یہاں بھی نہیں آتی. یہاں پہ آگے رکتی ہے اسٹے کرتی ہے کیونکہ یہاں پہ عام طور پہ آرڈر بلاک بنا ہوا ہوتا ہے کسی 1 منٹ کا 2 منٹ کا. یہاں پہ تھوڑی سی دیر رینج کرتی ہے اور پھر اوپر نکل جاتی ہے. یہ بات میں نے آپ کو بتائی تھی کہ جب دوسری بار اگر پرائس اوپر نکل جائے نا ٹریگر لائن کو ایک بار تو اس نے بریک کیا کنفرمیشن دی. اگر وہ نیچے آئے اور دوسری بار ٹریگر لائن سے اوپر نکل جائے کوئی بھی سائن دیے بغیر نہ اس نے یہاں پہ سائن دیا نہ یہاں پہ دیا لیکن درمیان میں آ کے تھوڑی سی رینج کر کے 2 4 کینڈلز بنا کے اوپر نکل گئی ہے تو یہاں سے بائی کر لیں آپ. ٹھیک ہے. ابھی دوسری بار نکلنے کا مطلب یہی ہے کہ اب اس نے اوپر جانا ہے اور اسٹاپ لاس اسی لو کے نیچے یا پھر اس کے نیچے. میں اسٹارٹ میں یہاں پہ رکھتا ہوں اس لو کے نیچے. ٹھیک ہے. لیکن جب یہ اپنا نکل جائے گی اپنا ہائر ہائی بنانا شروع کر دے گی پھر میں اسٹاپ لاس اٹھا کے بریک ایون پہ کر دیتا ہوں. لیکن وہ کب؟ جب کم از کم ایک ہائی بریک کر دے. اپنا پرائس اوپر جائے ایک ہائی لگائے نیچے آ کے اس کو بریک کر دے پھر میں اسٹاپ لاس بریک ایون کر دیتا ہوں. اس سے پہلے نہیں کرتا کیونکہ ممکن ہے اس سے پہلے پرائس نیچے آئے دوبارہ ایک دفعہ اور پھر یہاں سے نکل جائے اوپر. تو بریک ایون فوراً نہیں کرنا. ایک ہائی بریک ہونے کا ویٹ کرنا ہے. جیسے ہی ایک ہائی بریک ہو تو یہاں تک آپ کا ٹارگیٹ ہے پھر وہ جسے ہم پڑھیں گے ٹریڈ مینجمنٹ میں. ٹھیک ہے. کہ کہاں پہ آپ نے آدھی کلوز کرنی ہے کہاں پہ جا کے فل کلوز کرنی ہے. یہ سب چیزیں ہم پڑھیں گے آگے چل کے. اب اس میں اور پہلے سینیریو میں کیا فرق ہے؟ اس میں فرق یہ ہے کہ پہلے میں لو سویپ ہوتا ہے اور ہم ساتھ ہی بائی کر لیتے ہیں. دوسرے میں لو سویپ نہیں ہوا تو ہم بائی بھی فوراً سے نہیں کرتے. اگر کر بھی لیا تو ٹارگیٹ یہ ہے بس. اس سے اوپر نہیں آپ نے اس کو ٹارگیٹ کرنا ہے چاہے 15 پپ ہیں چاہے 20 پپ ہیں. یہ میں اس لیے نہیں کرتا کیونکہ اسٹاپ لاس بڑا ہو جاتا ہے اور آگے مارجن چھوٹا رہ جاتا ہے. تو جب آپ کا وہ رسک ٹو ریوارڈ ریشو اچھی نہیں بن رہی نا رسک بڑا ہو رہا ہے ریوارڈ چھوٹا ہو رہا ہے تو پھر ٹریڈ کرنے کا فائدہ نہیں ہے. اس کو آپ چھوڑ دیں. اس کو اوپر نکلنے کا ویٹ کریں. اوپر نکل جائے تو ٹیسٹ کا ویٹ کریں. عام طور پہ یہیں پہ ٹیسٹ مل جاتا ہے. مل جائے تو ٹھیک ہے 1 منٹ میں دیکھیں بس ٹیسٹ. اس سے کہ پہ مل جائے ٹھیک ہے 3 منٹ میں دیکھ لیں. 1 پہ نہیں دیکھتے 3 میں دیکھ لیں. یہاں پہ ٹیسٹ مل گیا ٹھیک ہے. نہیں ملا تو یہاں پہ ملے گا. لیکن اگر نہ یہاں پہ ملا نہ یہاں پہ ملا پرائس درمیان سے میں پھر کے دوبارہ اوپر نکل گئی ہے اس جگہ پہ اس نے اپنی ٹریگر لائن کو دوبارہ بریک کر دیا اپر ٹریگر لائن کو پھر آپ کی فوراً بائیں گے اسی جگہ سے اور اس کے نیچے اسٹاپ لاس یا اس کے نیچے اسٹاپ لاس اور یہ آپ کا ٹارگیٹ. یہ 1:3 1:4 بن جاتی ہے آپ کی آرام سے. ٹھیک ہے. یہ دو سینیریوز ہو گئے. اچھا اب ہے جو تیسرا سینیریو اس کا. اچھا ایک مجھے چیز اور بتائیں. اس میں ایک چیز اور ہے کسی بتانے والی.
प्राइस ऊपर निकल गई ट्रिगर लाइन से, ठीक हो गया जी। प्राइस निकल गई ट्रिगर लाइन से ऊपर, ब्रेक कर दिया इसने लेवल, प्राइस आ जाती है नीचे, वापस आ गई, यहाँ पे टेस्ट नहीं मिला, ठीक है, प्राइस और नीचे आ गई, यहाँ पे भी टेस्ट नहीं मिला, प्राइस और नीचे चलेगी, ठीक है। अब क्या करना है आपने, अब इसका मतलब ये नहीं है कि आप यहाँ से सेल कर देंगे अभी, ठीक है, यहाँ पे सेलिंग नहीं है क्योंकि इसने अपर ट्रिगर लाइन ब्रेक की हुई है इस जगह पे, इसने बाय ही होना है। ये अब लो स्वीप करने आई हुई है, मुमकिन है यहाँ पे एक दो कैंडल नीचे गुजारे, फिर वेट करना है कि अब फिर जब ये अंदर आए दोबारा तो यहाँ से बाइंग है, कहाँ तक, फिर यहाँ तक बाइंग है, ठीक है। हालांकि कंफर्म हो चुकी है बाइंग, लेकिन आप यहाँ पे आकर देखें, यहाँ पे रिजेक्शन मिलती है तो प्राइस यहाँ से दोबारा नीचे आ सकती है इस तरह, ठीक है। ये यानी थोड़ी सी जब वो कम्युलेशन फेज आता है ना, ऐसा इसमें कम होता है, बहुत ज़्यादा नहीं होता, वो तीसरे सिनेरियो में होता है जैसे रात हुआ था, इसमें कम होता है। लेकिन इसमें अगर नीचे आ भी जाती है प्राइस, अभी तो आपने बाय नहीं किया ना, यहाँ से तो बाय मैंने मना कर दिया, यहाँ से तो करना ही नहीं, बाय करना था इस टेस्ट पे, यहाँ पे टेस्ट मिला ही नहीं, प्राइस डायरेक्ट अंदर आ गई, कोई मॉर्निंग स्टार नहीं बना, फिर नीचे आ गई, यहाँ पे भी नहीं बना, इसको ब्रेक करके नीचे आ गए, फिरना शुरू कर दिया, रेंज करना शुरू कर दिए, तो अभी तक आपने बाय किए ही नहीं है, कोई स्टॉप लॉस आपका हिट नहीं हुआ। जब प्राइस इसके अंदर आ जाएगी दोबारा इस ट्रिगर लाइन के अंदर, अब आप बाय कर सकते हैं, अब आपका लो ये है, पहले आपका डेफिनेट लो ये था, अब आपका लो ये बन गया ये वाला, ठीक है। अब जब ये अंदर गई है तो आप बाय कर लें, फिर इसको आप होल्ड कर सकते हैं, क्योंकि इसने इसको अगर यहाँ से रिजेक्ट भी होती है ना, नीचे आती है ऊपर नीचे रहती है, इसको ब्रेक नहीं करेगी अब प्राइस। अब यहाँ बेशक ये फिरते रहे 2 घंटे, जाना इसने अब ऊपर ही है, और इवेंचुअली ऊपर चली जाएगी। ये कब होता है, ये होता है लो वॉल्यूम सेशन में, यानी दिन के 3 बजे एविडेंस बन गया, तो 3 से 6 तक मुमकिन है प्राइस यहाँ 2-3 घंटे फिरती रहे, ठीक है। 6 बजे प्राइस ऊपर निकल जाएगी, जाना इसने फिर ऊपर ही है, क्योंकि इसने ये कंफर्मेशन आपको दी हुई है कुछ घंटे पहले की। अब आ जाएं जी इसके तीसरे सिनेरियो पे। तीसरा सिनेरियो ये बनता है कि ये मैं साथ इसलिए हमेशा बनाता हूँ बाय की कैंडल्स, आपको पता होगा प्राइस अप है, ट्रेंड बुलिश चल रहा होता है, ठीक है। ये चीज़ हम सिर्फ ढूंढते हैं रिट्रेसमेंट पे। ये बन गई क्लाइमेक्टिक एक्शन बार, ये आ गया इसका अल्ट्रा हाई वॉल्यूम, ये नहीं जी, ठीक हो गया। अब यहाँ पे नेक्स्ट कैंडल क्या करती है, आपने लगा ली इसके ट्रिगर लाइंस, ट्रिगर लाइन लगी आपकी एक ये, एक फर्ज करें इसके ऊपर विक है छोटी सी, और एक ये दो ट्रिगर लाइंस लग गई। नेक्स्ट कैंडल क्या करती है, लो ब्रेक कर देती है, ठीक हो गया जी, लो ब्रेक कर जाती है। इसका जो वॉल्यूम होता है ना नेक्स्ट कैंडल का, वो कोई भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है, आमतौर पे छोटा ही होता है, अगर तो बड़ा होगा तो फिर तो हम इसको कहेंगे ये क्लाइमेक्टिक एक्शन बार है। ये बात समझ आ रही है ना, जो नेक्स्ट कैंडल बनती है उसका वॉल्यूम आमतौर पे छोटा ही होता है, क्योंकि अगर तो बड़ा हो गया है, तो फिर तो ये क्लाइमेक्टिक एक्शन बार रही नहीं पीछे वाली, फिर तो नई क्लाइमेक्टिक एक्शन बार ये बन गई है। समझ आ रही है ना, अगर वॉल्यूम बड़ा हो जाए तो, इसलिए छोटे वॉल्यूम से ही ये इसको ब्रेक करेगी। इसमें क्या होता है इसमें ये होता है कि प्राइस इस जगह पे लो बनाने के बाद रेंज शुरू कर देती है, ठीक है जी, फिर प्राइस और नीचे आ गई, उसके बाद यहाँ से बाइंग शुरू हो जाती है, इस तरह का सिनेरियो बनता है, ठीक है। यहाँ से अंदर आएगी, या इस यहाँ तक टच करेगी सिर्फ इस जगह तक, और फिर यहाँ से ड्रॉप हो जाएगी, यानी एक किस्म की ऐसी रेंज शुरू हो जाती है, ऐसी एक रेंज शुरू हो जाती है कि जो कभी कभी अपना लो भी तोड़ देती है, यानी एक कैंडल यहाँ पे लग जाएगी इस तरह, फिर यहाँ से बाय में चली जाएगी प्राइस। रात देखा था ना, मैंने मैसेज किया था ग्रुप में, आप लोगों ने शायद देखा होगा, इस तरह की चीज़ बनना शुरू हो जाती है। क्या करती है प्राइस, क्लाइमेक्टिक एक्शन बार बन गई, इसके बनने के बाद लो ब्रेक किया, अब आपने बाय नहीं करना किसी सूरत भी। इसमें बाइंग कहाँ से है, मैंने रात भी निशान लगा के दिया था आपको, लाइन लगा के दी थी, उसके ऊपर नहीं गई प्राइस, देखें। इसमें बाइंग हमेशा यहाँ से होती है, इसके ब्रेकआउट पे, इस ट्रिगर लाइन के ब्रेकआउट, नीचे वाली ट्रिगर लाइन इसमें काम नहीं करेगी, हमेशा इसकी अपर ट्रिगर लाइन ब्रेक हो, टेस्ट पे आप इसको बाय कर लें यहाँ से, और बस के बाद फिर ये बहुत ज़बरदस्त, फिर ये ऐसी बाइंग होती है जो ट्रेंड बहुत ऊपर ले जाती है, ठीक है। ट्रेंड तो वैसे ही बुलिश है ना, लेकिन ये इस जगह पे ये तंग करते हैं, निकालते हैं प्राइस, बार बार लोग बाय करते हैं, बार बार स्टॉप लॉस हिट होता है, इवेंचुअली प्राइस फिरती फिराती इसके ऊपर ब्रेक कर जाती है, अपर ट्रिगर लाइन के ऊपर। तो जैसे इसके ऊपर निकले आप यहाँ से बाय कर लें। स्टॉप लॉस आपका कहाँ पे होगा, इसमें अहम चीज़ स्टॉप लॉस की होती है, क्योंकि अगर तो आप स्टॉप लॉस लेके जाते हैं यहाँ से यहाँ पे, तो बहुत बड़ा बन जाएगा स्टॉप लॉस। इसमें याद रखने की बात ये है, इस सिनेरियो में भी बाकियों में भी आप ये ऑप्शन ट्राई कर सकते हैं, वो ये होती है कि अगर प्राइस इसके ऊपर ब्रेक करती है ना, ये ट्रिगर लाइन है हमारे पास जिसका हम वेट कर रहे हैं कि इसके ऊपर प्राइस ब्रेक हो, अच्छा यहाँ पे प्राइस निकलती है, तो इसको तोड़ने से पहले
ایک لو لگائے گی، ہمیشہ لگاتی ہے ایک لو. ہمیشہ سے مراد یہ ہے کہ موسٹ آف دا ٹائمز ایسے ہی ہوتا ہے. ایسے ایک لو لگا کے 2 کینڈلز کی لو بنے گی اور یہاں سے پرائس اوپر نکل جائے گی ایسے. ٹھیک ہے، اب اس نے یہاں سے اس کو بریک کر دیا، آپ کے پاس بائنگ کا سینیریو بن گیا. بریک آؤٹ اس طرح ہونا چاہیے، تھوڑا سا کلیئر قسم کا. یہ بریک آؤٹ ہو گیا، یہاں سے آپ نے بائی کرنا ہے. تو بائی کر کے اب سٹاپ لاس جو ہے نا، وہ بہت نیچے لانے کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ سٹاپ لاس آپ یہاں پہ رکھیں گے. یہاں پہ لانے کی ضرورت نہیں ہے. سٹاپ لاس اب آپ کرے گا اس لو کے نیچے. بس جب اس نے اس کو بریک کیا ہے، اسی لو کے نیچے سٹاپ لاس رکھتے ہیں. ٹارگیٹ آپ کا وہی ہوگا جہاں تک پرائس ہائی لگا کے آئی ہے، وہ آپ کا پہلا ٹارگیٹ ہوگا. یہ تیسرا سینیریو ہے، اور یہ سم ٹائمز نہیں چلتا. اب دیکھیں H1 میں اس نے اپنا اسٹرکچر بریک کیا تھا نا کل، مومنٹم شفٹ کیا تھا اس نے اپنا H1 میں. تو درمیان میں کلائمیکٹک ایکشن بار بنی ہے 5 منٹ کی، ابھی بھی میری لائنز لگی ہوئی ہیں وہاں پہ. لیکن پرائس ابھی تک اس کے اوپر نہیں گئی، نیچے ہی ہے، بلکہ کافی نیچے آ گئی. اب تو اس کے اوپر نہیں گئی پرائس ابھی تک. ٹھیک ہے، تو وہ پھر ابھی ہم، میں اب یہ دوسرا سینیریو اس لیے نہیں بتا رہا کہ سیل کیسے کرنا ہے. یہ اگر یہ کام نہیں کرتا، پرائس بار بار اس ٹریگر لائن سے واپس ہو جاتی ہے، یا اپنا لو پھر بریک کر دیتی ہے، دوبارہ اسٹرکچر شفٹ کر لیتی ہے، تو پھر سیل کہاں سے کرنا ہے؟ سیل ابھی ہم پڑھ ہی نہیں رہے، ہم پڑھ رہے ہیں بائی. تو اس میں آپ کو ویٹ کرنا ہے کہ اپر ٹریگر لائن بریک ہوتی ہے تو ٹھیک ہے، نہیں ہوتی تو بائنگ نہیں ہے اس میں کم از کم. اب میں آپ کو دکھاتا ہوں وہاں پہ جو کل ہم نے اس کو لکھا تھا. یہ دیکھیں ابھی تک لائنس لگی ہوئی ہیں. 5 منٹ پہ آ جائیں. یہ آیا تھا کل کا الٹرا ہائی والیوم. ٹھیک ہے، دیکھیں پرائس اس کی جو نیچے والی ٹریگر لائن ہے نا، لوور ٹریگر لائن، بار بار اسی سے ریجیکٹ ہو رہی ہے. دن میں بھی آئی ہے اس کے قریب، اور یہاں سے ریجیکٹ ہو کے واپس چلے گی. ٹھیک ہے، تو ابھی تک ایسا کوئی سینیریو نہیں بنا. میں نے آپ کو یہ نائل اس لیے لگا کے دی تھی کہ اگر ایک کینڈل بھی اس کے اوپر بریک کر دے تو آپ نے یہاں سے بائی کر لینا ہے. پھر یہ بہت زبردست بائنگ ہوتی ہے جو کافی اوپر لے جاتی ہے پرائس کو. لیکن وہ نہیں ہوا تو بس آپ چھوڑ دیں. پھر جو اگلے سینیریوز ہیں وہ پڑھیں گے ہم. ٹھیک ہے، اس کے بعد میں نے ابھی کیا بتایا تھا، جب کلاس سٹارٹ ہوئی ہے 9 بجے، اس کے نیچے کلوز کر دے. یہ بھی الٹرا ہائی والیوم ہے، اس کے نیچے چلیں اس کو چھوڑیں، تو بھی آپ نے پڑھے نہیں. لیکن دیکھیں آپ کو میں دکھانا ہی چاہ رہا تھا اس جگہ پہ کہ والیوم آپ کو بچاتا ہے فیک ٹریڈ سے یا فیک سگنل سے. اب یہ تھا الٹرا ہائی والیوم. یہ کون سا ہے بھلا؟ یہ والا ہے جی. ٹھیک ہے، یہ الٹرا ہائی والیوم آ گیا، لیکن اب یہ اوپر بریک ہو گیا. اب میں کیا کروں گا؟ دیکھیں میں نے سیل نہیں کیا اس جگہ سے، حالانکہ سیل ٹریگر لائن بھی ہے، وہ بھی ہے، اسکیشن ہائی بھی ہے، اور وہاں سے ریجیکشن بھی مل رہی ہے پرائس کو بار بار. لیکن میں نے سیل نہیں کیا، ویٹ کیا اس کینڈل کا کہ یہ کینڈل سیل میں کلوز ہو پراپر. نہیں ہوئی تو میں نے سیل نہیں کیا. آپ کے سامنے ہے نا، میں ویٹ کر رہا تھا کلاس جب اسٹارٹ ہوئی ہے. تو نہیں سیل کیا تو میری بچت ہو گئی ہے، کوئی اسٹاپ لاس ہٹ نہیں ہوا. اب اگر یہ الٹرا ہائی والیوم جو لگا ہوا ہے اس کے نیچے پرائس بریک کرتی ہے، تو اب میرے پاس آپشن ہے، پھر میں یہاں سے سیل کر سکتا ہوں یہاں تک کم از کم. ٹھیک ہے، 30 40 50 پہ اس بڑی زبردست سیل ہے. یہ پہلا ٹارگیٹ ہوتا ہے، فرسٹ ٹارگیٹ یہ ہوتا ہے. اچھا جی، اب آپ نے جو سینیریوز پڑھے ہیں بائک میں کلائمیکٹک ایکشن بار کے، جو فیمس سینیریوز ہیں جو بنتے ہیں، وہ میں نے آپ کو بتا دیے ہیں. ٹھیک ہے، تو آپ کو کوئی کوشچن ہو تو آپ کر سکتے ہیں، میں پھر اس کا آپ کو جواب دے دیتا سر یہ اس نے جو ابھی جو آپ بتا رہے ہیں، اس نے پہلے ہائی بریک نہیں کر دیا M5 میں جو آپ نے ٹریگر لائن لگائی ہوئی ہے ادھر بائی بائی کا جو ہائی والیوم آیا ہے؟ ہوں. نہیں، اس کو چھوڑ دیں، جو صرف اسی کی بات کریں، اچھا اسی کا اچھا کوشچن کریں بس. اچھا سر، وہ ایسا ہوا آج ایک M5 میں سیٹ اپ بنا تھا جو ہم نے پڑھا ہے نا، اس پہ لو سویپ کر کے کلوزنگ اندر، لیکن ٹھیک ہے، وہ سیٹ اپ نہیں چلا میرا. آج 20 پپ کا ایک ایسا لیٹ ہوا ہے. تو اچھا اس کس کی جگہ کیا پہ؟ ریزن تھی؟ اوپر سے سیل ہو کے آ رہی تھی، ٹائم بتائیں، وہ ٹائم. اس وجہ سے. یہ میں بتاتا ہوں سر، یہ آپ دیکھیں نا 2068 پہ نہیں نہیں، مجھے یہ ٹائم بتائیں گے اوپر نا تو لائن، اس سے پھر آئیڈیا ہو جائے گا. یہ 2068 یہ والی اچھا جگہ. جی یہ والا، یہ اوپر اس سے لیفٹ کریں، لیفٹ ہاں، یہ یہ سمجھ والا، آ گئی، یہ سمجھ آ گئی، یہ جو ٹھیک ہے. دیکھیں لو بھی سویپ کی ہے، ہوں. لو بھی سویپ کیا ہے، اور اس کا والیوم بھی آیا ہے، لیکن اس نے نہیں کیا ورک. اچھا، اس میں آپ نے نا دیکھنا یہ ہوتا ہے، میں نے ابھی آپ کو بالکل کلاس کے سٹارٹ میں ایک بات بتائی ہے کہ اپنا لیول لگا کے رکھا کریں. ٹھیک ہے نا، لیول آپ کے پاس جو ہے نا، یہ درمیان کا لیول ہے. میں نے آپ کو بتایا درمیان میں جہاں مرضی بن جائے چیز، آپ کے پاس یہ چیزیں بننی چاہیے لیول پہ. لیول کیا ہے آپ کا؟ ایشین ہائی، ایشین لو. ایک لیول تو یہ ہے. اچھا، دوسری بات یہ ہوگی کہ جو ہوتی ہے نا کلائمیکٹک ایکشن بار، اس کا والیوم آپ کو ڈفرینٹ نظر آ رہا ہوتا ہے.
ٹھیک ہے، اگر آپ نے پیور کلائمیٹک ایکشن بار کی بات کرنی ہے، آپ کا سیٹ اپ ٹھیک ہے، یہاں پہ اگر کسی نے ٹریڈ لی ہے اس کی ٹریڈ ویلڈ ہے، ٹھیک ہے، لیکن اگر آپ اس کو دیکھیں نا تو رینج کے والیوم سے کوئی خاص اتنا فرق نہیں ہے. کلائمیٹک ایکشن بار کا والیوم الگ سے نظر آتا ہے اس طریقے سے، ایسے یا پھر ایسے. یہ آپ کے پاس جو والیوم آیا ہے، ایک تو یہ کسی لیول پہ نہیں بنا، سپورٹ کے لیول پہ بنتا ہے عام طور پہ، یہ لیول اس کا اچھا تھا، یہاں پہ بن جائے تو یہ کام کرتا ہے. اور دوسری چیز یہ ہے کہ سیشن کا ٹائم کیا، سیشن کا ٹائم تو ٹھیک تھا، اس ٹائم پہ بننا چاہیے تھا اس کو. ٹھیک ہے، سم ٹائمز ہو جاتے ہیں، نہیں چلا، نو پرابلم. اصل میں اس لیے تو کہتا ہوں کہ یہ والی جو سائن ہے نا، یہ آپ کو کنفرم نہیں بتاتا کہ بائنگ ہے. کنفرمیشن کب ہوتی ہے؟ جب یہ والی ٹریگر لائن بریک ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا، یہ ٹریگر لائن بریک ہو تو پھر کنفرم ہو جاتا ہے، یہ اگریسو بائنگ ہوتی ہے. لیکن یہ چلتی ہے، اچھا چل جاتی ہے. اگر اسی طریقے سے اس نے لو سویپ کیا، اندر کلوزنگ دے دی، اور ایک کینڈل بھی اس کے اوپر کلوز کر دے اس طرح، تو یہ بہت زبردست بائنگ ہے اس جگہ تک، اپنے پریویس ہائی تک. ٹھیک ہے، پہلے میرا لیکن سر یہی تھا کہ اوپر والی ٹریگر لائن جب بریک ہاں، کرے اس کے وہ بعد بائی کروں. کنفرمیشن تبھی ہوتی ہے، یہ اگریسو بائنگ ہے. اور اس کے اوپر بریک آؤٹ ہو جائے ایک بھی کینڈل کا تو وہ کنفرم بائنگ ہے. کنفرمیشن تو ہوتی تب ہے جب اپر ٹریگر لائن بریک ہوتی ہے، اس سے پہلے کنفرمیشن نہیں ہوتی. یہ تو ہم اگریسو بائنگ کرتے ہیں، اچھا سائن ہوتا ہے یہ بھی، آپ نے پوری ٹریڈ نہیں کی، اچھا سائن پکڑا ہوا ہے. بہرحال اسٹاپ لاس تو ہٹ ہوتے ہیں، وہ مسئلہ نہیں ہاں وہ کوئی نہیں ہے. سر، 20 پیپ کا ابھی میں کافی پروفٹ میں ہوں جب بھی ہاں، وہ ٹریڈ کوئی ایشو لی ہے نہیں. اس سے. تو ایک ایسے ریٹ ہوا ہے. اچھا سر، یہ آپ اس کے لیے وہ ہاریزنٹل رے یوز کیا کریں ٹریگر لائن کے لیے، وہ اچھا ہمیں بتاتی ہے. ہاں، وہ اصل میں ہوتی ہے اچھی ہے، وہ پورے چارٹ پہ لگ جاتی ہے، میں اس پہ کنفیوز ہوتا رہتا ہوں آگے دیکھ کے، بس یہ ٹھیک ہے. اس میں یہ ہے کہ ویلیو بھی پتہ چلتی ہے ہاں، ہمیں ویلیو پہ کون چل سی جاتی ہے. پرائس پہ ہاں، کریں گے. وہ تبھی میں کرتا نہیں ہوں نا، کیونکہ یہاں پہ ہائی لائٹ ہو جاتی ہیں چیزیں، تو مجھے بس اس طرح وہ پسند نہیں ہے کہ زیادہ یہاں پہ اس جگہ پہ رش پڑا ہو. ابھی دیکھیں میں اس لیے فوراً یہ ہٹا دیتا ہوں، پی این ایل میں نہیں لگاتا، ٹریڈ میں بھی نہیں لگاتا، کیونکہ یہ جو سات پرائسز ہائی لائٹ ہو جاتی ہیں نا، ان سے میں تنگ ہوتا رہتا ہوں، اس لیے اس کو میں ڈیلیٹ کر دیتا ہوں. آپ جیسے مرضی کرنا چاہیں، آپ ہارزنٹل لگانا چاہیں لگائیں، بے شک ریز لگائیں، لائن لگائیں. اچھا جی، کوشچن کسی کا ہے؟ اور یہ جو تین سینیریوز پڑے ہیں ان کے حوالے سے کوئی کوشچن ہے تو کر لیں. ایک السلام بات بس علیکم عمر بھائی. یاد رکھنی ہے، وعلیکم السلام، صرف ایک سیکنڈ رکیے گا، یہ دیکھیں ایک بات جی. یاد رکھنی ہے. ابھی آپ نے ایک دیکھا نا ایس ایل جو ہٹ ہوا ہے، یہ بات آپ کو پتہ ہونی چاہیے کہ جب بھی پرائس ڈاؤن آئی، الٹرا ہائی والیوم آیا، نیکسٹ کینڈل نے لو سویپ کیا اور اندر کلوزنگ کر دی، یہ ہمیشہ اگریسو بائنگ ہے، اس کا اسٹاپ لاس اس کے نیچے ہے بس. ٹھیک ہے، کنفرم کب ہوتی ہے بائنگ؟ جب الٹرا ہائی والیوم اپ سائڈ بریک ہو جاتا ہے. اس کے ٹیسٹ پہ یہاں پہ سائن مل جائے تو بائی کر لیں، یا پھر یہاں پہ سائن مل جائے تو بائنگ کر لیں. اس میں کنفرم بائنگ ہوتی ہے، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہوتی. بہت کم کبھی شاذ و نظر اس میں اسٹاپ لاس ہٹ ہوگا، اس میں چانس ہوتا ہے، کیونکہ یہ آپ نے اگریسیولی بائی کر لیا ہے. اس کا ٹارگیٹ اگر بائی ہو بھی جائے تو آپ یہاں پہ دیکھیں کس جگہ پہ کچھ کلوزنگ کر لیں، پارشل کلوزنگ اوپر نکل گئی ہے پھر کوئی ٹینشن نہیں ہے، پھر یہاں سے بھی بائی کر لیا وہ بھی فائدے میں رہے گی، یہاں سے کریں گے اور فائدے میں، یہاں سے کریں گے تو اور بھی فائدے میں، جہاں پہ سائن مل جائے. اگر سائن نہیں مل رہا، یہ بات میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے بتائی ہے، پھر بھی طریقہ ہے. پرائس یہاں پہ آئی ہے، کوئی سائن نہیں دیا، نیچے آ گئی، اب ہم ویٹ کر رہے ہیں اس زون کا، اس لائن کا، یہاں پہ بھی نہیں آتی اور یہاں سے اوپر نکل جاتی ہے. تو جیسے ہی دوسری بار اوپر نکلے یہاں سے بائیں گے، اور اسٹاپ لاس یہ ہے پریویس جو لو لگا ہوتا ہے نا اندر، اس کے نیچے اسٹاپ لاس رکھیں، اور کہاں تک ٹارگیٹ کرنا ہے؟ جہاں تک پرائس جا کے نیچے آئی ہے اس تک آپ کا پہلا ٹارگیٹ ہوگا. آپ سوال کر لیں. جی وہ عمیر بھائی، یہاں پہ جو جب وہ آتی ہے ری ٹیسٹ پہ، تو جی، وہی مارننگ اسٹار ہی دیکھنا ہے یا پھر کوئی اور بھی وہ ایویڈنس بھی ہے؟ ہم کیونکہ ٹیسٹ آپ کہہ پڑھیں رہے گے، تھے کہ ابھی ہم شاید ٹیسٹ پڑھیں گے ابھی اچھا، انشاءاللہ منڈے سے اسٹارٹ کریں گے باقی ٹیسٹ. مارننگ اسٹار ہی یعنی فی بنے گا. الحال اس پہ ہاں جی، مارننگ اسٹار جیسی چیز بنے گی. اچھا اچھا، چلے ٹھیک ہے جی. اچھا سر یہ جو آپ نے ابھی لاسٹ سینیریو پڑھایا تھا، مطلب یہ جو جس کے بڑے ٹائم فریم میں نے اس کو ابھی چیک کیا ہے جی بی پی جے پی وائی میں نا، اس میں الٹرا ہائی والیوم آیا تھا H4 میں. تو اچھا، اس الٹرا ہائی والیوم کا ہائی بریک ہو گیا اوپر. اس کے بعد ٹھیک ہے، پرائس جو الٹرا ہائی والیوم اس سے نیچے بھی H4 کی دو چار کینڈل کلوز ہو گئی اچھا ہیں، ٹھیک ہے. بلکہ ابھی آج ایک کلوز ہوئی ہے، وہ ذرا ایک دفعہ دیکھ لیں. ہاں جی، اس میں H4 میں. جی سر H4 میں. ہاں جی، H4 میں کون سے والیوم کی بات کر رہے ہیں؟
H4 का अल्ट्रा हाई वॉल्यूम देखिए सर, मैंने उसकी ट्रिगर लाइन लगाई हुई है ना। नहीं, किस टाइम का? इसमें तो काफी सारे नजर आ रहे हैं ना। ये वाला? जी सर, ये वाला, ये अच्छा, एक मिनट, मैं जो, रिकॉर्डिंग को बंद ना कर दूं? क्या जी कहते हैं? कर दे सर, बंद कर रिकॉर्डिंग बंद दीजिए। कर दे, फिर इसको डिटेल से देख लेते हैं।